بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس مضمون نویسی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ مضمون کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ مضمون کی طوالت کتنی ہونی چاہیے۔ ہم اس بات کو بھی زیر بحث لائیں گے کہ مضمون کیسے لکھا جائے اور کیسے اچھے نمبر لیے جا سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کون سا مضمون موجود ہے۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس آج مضمون ہے جماعت دہم میں سے۔ جماعت دہم میں سے ہم نے جو گزشتہ لیکچرز کیے ہیں وہ 4 کر لیے ہیں، اور ان 4 میں ہم نے ایک مضمون پڑھا ہوا ہے اور مضمون کے اصول و ضوابط بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ آج کا جو مضمون ہے وہ بڑا ہی خوبصورت مضمون ہے، عیدین۔ عیدین کیا ہے؟ عید جمع ہے یا عیدین جمع ہے لفظ؟ یہ کس زبان سے ہے؟ اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اس پہ بھی بحث کرتے ہیں۔ آئیے اس مضمون کو تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ہے عیدین۔ عیدین جمع ہے اور واحد ہے عید۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے خوشی منانا، لیکن اگر آپ لغت میں دیکھتے ہیں، مراد ڈکشنری میں دیکھتے ہیں اردو کی، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے ایسا دن جو ہر سال بار بار لوٹے، بار بار آئے، ہر سال یہ خوشی بار بار آتی رہے، اسے بھی عید کہتے ہیں۔ تو عید کی جمع ہے عیدین۔ آج کے مضمون میں کون کون سی عیدیں جو زیر بحث لائی گئی ہیں اس مضمون میں، آج ہم ان پہ تفصیلاً بات کر لیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے مضمون کی طرف اور اسے پڑھ لیتے ہیں۔ مسلمان ہر سال 2 عیدیں مناتے ہیں۔ ایک عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ یہ عید رمضان کا مہینہ ختم ہونے پر 1 شوال کو منائی جاتی ہے، جسے چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ رمضان کے پورے مہینے رکھنے کے بعد آپ کو ایک تو رمضان کی خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے بڑا ثواب کما لیا، روزے رکھ کر، عبادتیں کر کے، قیام کر کے، پھر آپ نے بڑا ثواب کمایا، اور پھر اسی کی خوشی میں ایک عید آ جاتی ہے۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوا تو شوال 1 کو آپ کے سامنے عید کا دن ہوتا ہے، جسے عید الفطر کہتے ہیں، جس میں آپ فطرانہ ادا کرتے ہیں، اور فطرانہ کتنی فضیلت کا حامل ہے۔ اصل میں یہ عید روزوں کا مبارک مہینہ بخیر و خوبی گزرنے پر خوشی کا جشن ہے۔ اس عید پر گھر کے افراد کی تعداد کے مطابق صدقہ فطر غریبوں اور مستحقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشی منائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ رمضان کا چاند ظاہر ہوتے ہی مسلمان سحر و افطار کے خوشکن نظام میں مصروف ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ بڑا ہی تقدس والا مہینہ ہوتا ہے۔ مسلمان اس مہینے کا بڑا تقدس کرتا ہے، تمام لغو باتوں سے، بری باتوں سے، ناجائز کاموں سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں رشوت ہے، کم تولنا ہے، جھوٹ ہے، برائی ہے، آنکھوں کا بری چیز کو دیکھنا یعنی آنکھوں سے گناہ کرنا ہے، سوچ ہے، خیال ہے، بدن ہے، ہر چیز کو اس مہینے میں پاک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ اگر روزے کی حالت میں ہیں تو اس طرح کا کوئی کام آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے، آپ کی آنکھ سے، آپ کے خیال سے، آپ کے کانوں سے نہ ہو۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور چاند کی 19ویں شام ہوتی ہے تو غروب آفتاب کا وقت قابل دید ہوتا ہے، دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ مکانوں کی چھتوں پر بچے اور بڑے چڑھ جاتے ہیں، مغرب کی طرف نظر جمائے دیکھتے ہیں کہ ہلال عید نظر آ جائے، یعنی ہلال عید یعنی عید کا چاند، ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کا چاند۔ اس روز ہلال اس قدر باریک ہوتا ہے کہ اس کا نظر آنا کارِ دارد ہوتا ہے، یعنی کہ ناممکن ہوتا ہے، وہ بہت کم نظر آتا ہے، بڑی مشکل سے ڈھونڈنا پڑتا ہے، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہوتی ہیں۔ آسمان صاف ہو
اور کسی کی نگاہ ہلال کی چمک سے منور ہو جائے تو کیا کہنے، ایک گونج پیدا ہوتی ہے، وہ رہا چاند درخت کی چھوٹی ٹہنی کے ساتھ پتوں کی اوٹ میں، ادھر چاند نظر آیا ادھر نوبت نکارے بجنے لگے۔ نوبت کہتے ہیں یعنی کہ آپ کسی بھی جیسے الیکٹرانک آلات ہیں، جیسے مسجدوں میں سپیکر ہیں، ان پہ اعلان کیا جاتا ہے، بار بار اعلان کیا جاتا ہے، اور تمام لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ چاند نظر آ چکا ہے۔ جن لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا وہ بھی سن کے صبح کی عید کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ نوبت نکارے بجنے لگے اور ڈھول پٹنے لگے، اس قدر چہل پہل اور گہما گہمی ہوئی جیسے شام کی خاموشی جاگ اٹھی۔ بچوں کے نئے اجلے اور خوبصورت کپڑے دیکھے گئے، لڑکیوں اور عورتوں نے مہندی لگائی، رات اسی ذوق و شوق میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو گھروں میں سوئیاں پکی کھائی گئیں اور نماز کے لیے مقررہ میدان میں پہنچ گئے۔ مقررہ وقت پر امام صاحب آئے، نماز پڑھائی، خطبہ پڑھا اور دعا کے بعد لوگ آپس میں بغل گیر ہو گئے۔ بغل گیر یعنی گلے مل لینا۔ بچوں کے کھیلنے کی چیزیں یعنی غبارے وغیرہ خریدے، گھر پہنچے اور عزیزوں سے ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوسری عید کو عید قربان کہتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم جانتے ہیں کہ عید قربان کیا ہے، یعنی کہ ایسی خوشی ہے جس پہ ہم کوئی بھی مینڈھا، کوئی بھی جانور جو حلال ہے اسلام میں اسے ذبح کرتے ہیں، یا جس کی اجازت شریعت دیتی ہے اس کو ہم حلال کرتے ہیں اور قربان کرتے ہیں اسے۔ تو یہ جو عید ہے یہ عید قربان کہلاتی ہے، اور یہ خاص طور پر سنت ابراہیمی میں ادا کی جاتی ہے۔ اسے قرآنی اصطلاح میں عید الاضحیٰ یعنی کچھ لوگ اس کو عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، یا عید البقر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بقرہ عید۔ اضحیٰ تو وقت چاشت کو کہتے ہیں، چونکہ اس عید کی نماز چاشت کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام عید الاضحیٰ ہوا۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، چونکہ زمانہ جہالت میں لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے اور اسے مقدس مانتے تھے، جیسے آج بھی ہندو لوگ گائے کے گیت گاتے نہیں تھکتے۔ گائے کی قربانی اس بات کا ثبوت ہے کہ گائے دوسرے جانوروں کی طرح ایک مفید جانور ہے، یعنی کہ گائے کو ذبح کرنا اس چیز کی دلیل دی جاتی ہے، ایک تو سنت ابراہیمی ادا ہو جاتی ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ معاذ اللہ خدا ایک ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ ہم کاٹ سکتے ہیں، ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے بنائی ہے، ہم اسے کھا سکتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، تو اس لیے یہ معاذ اللہ خدا کا روپ نہیں ہے۔ ہم اس چیز سے انہیں باز کرنے کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ اس پہ کئی لڑائیاں بھی ہوئی ہیں مسلمانوں کی جب اکٹھے تھے مسلمان۔ ہاں، تو یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے پیارے نبی تھے۔ ایک رات خواب میں انہیں قربانی کا حکم ہوا۔ آپ نے صبح اٹھ کر 100 اونٹ قربان کر دیے۔ دوسری رات پھر قربانی کا حکم ہوا، آپ نے صبح پھر 100 اونٹ قربانی کر دی، یعنی ان کو قربان کر دیا۔ تیسری رات کو سب سے پیاری چیز کی قربانی کا حکم ہوا۔ مراد آپ کو 3 رات خواب آتا رہا، اور اس خواب میں یہی کہا گیا ہے کہ ابراہیم قربانی دو۔ آپ نے 100 اونٹ ذبح کر دیے، پھر کہا قربانی دو، پھر آپ نے 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ پھر تیسری رات پھر کہا گیا کہ ابراہیم قربانی دو لیکن سب سے پیاری چیز دو۔ جی، یہ اشارہ حضرت اسماعیل اور اکلوتے بچے کی قربانی کی طرف تھا۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا، چھری اور رسی پکڑی اور جنگل میں چلے گئے۔ یہ ہے قربانی، یہ ہے جذبہ ایمانی کہ جو حکم اللہ نے صادر کر دیا سو اللہم لبیک کہتے ہوئے چل دیے۔ حضرت اسماعیل لیٹ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لیے۔ کیا خوب بیٹے تھے، کیا انہوں نے حق نبھایا ہے بیٹا ہونے کا، اور جو حکم ابا نے کہا مان لیا۔ دیکھیں کیسا سلسلہ ہے، اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو، سو سر جھکا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا، بیٹے نے سر جھکا دیا۔ یہ ہے فرما برداری۔ اس کے بعد
اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ رحم نہ آ جائے. چھری اٹھائی اور بچے کے گلے پر رکھ دی. اتنے میں آواز آئی, اے ابراہیم, تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا, تیری قربانی قبول ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری, آنکھیں کھولی تو انہوں نے بیٹے کی بجائے مینڈھا ذبح پایا, مینڈھا دمبا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور گھر آ گئے. یہ ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ تھی. مسلمان اسی قربانی کی یاد میں ہر سال قربانی کر کے سنت ابراہیمی کا احیاء کرتے ہیں. احیاء کہتے ہیں زندہ کرنا, مراد دوبارہ سے اس بات کو دہرانا, کیونکہ آپ جانتے ہیں ہر سال یہ کام کیا جاتا ہے, تو دوبارہ اسے زندہ کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ قربانی زندہ رہے. اس روز مینڈے بھی ذبح ہوتے ہیں, بکرے بھی, گائیں بھی اور اونٹ بھی. نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 3 دن تک چلتا رہتا ہے. قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں. ایک حصہ گھر والوں کے لیے ہوتا ہے, ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے ہوتا ہے, تیسرا حصہ عام غریبوں اور حاجت مندوں یعنی جنہیں ضرورت ہے میں تقسیم ہوتا ہے. اس عید کی خوشی 3 دن تک متواتر ہوتی ہے اور ہر روز جشن کی کیفیت ہوتی ہے. جی عزیز طلباء, یہ تو تھا ہمارے پاس آج کا مضمون عیدین کے نام سے. ہم نے اس کا معنی پڑھا, مفہوم پڑھا اور پورے مضمون کو پڑھا اچھی طرح سے. امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے اس کو ازبر بھی کر لیا ہوگا. انشاءاللہ بفضل خدا اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.